بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کافی وقت سے اپنے دوستوں میں یا حلقہ باب میں یہ بات بار بار کرتا رہا کہ نواز شریف جس دن آیا اس ملک کے حالات بدل جانے۔ مجھے کافی سارے لوگ جو نہیں جانتے وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کہیں نواز شریف کا فالوور تو نہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نواز شریف آج بھی میں کہتا ہوں وہ آئیں گے تو اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا رجیم چینج ہونا، عمران خان کو حکومت سے نکالنا، پھر ان کے اوپر کیسز بنانا، پھر ان کو جیل میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پلانٹڈ تھی۔ اس میں اصل جو موقف اور موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح نواز شریف پاکستان میں آ جائے۔ نواز شریف بے شک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے نکارہ ترین شخص کیوں نہ ہو، لیکن وہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اور 3 بار کا وزیر اعظم کسی بھی ملک کا ہو، اس کے منہ سے کوئی بھی بات نکلے تو پوری دنیا اس کو اہمیت دیتی ہے۔ تو نواز شریف نے کچھ عرصہ پہلے ایسی ایک دھمکی دی تھی پاکستان کو، پاکستان کے عسکری اداروں کو مخاطب کر کے کہ اگر مجھے واپس نہ لایا گیا، اگر یہ ساری چیزیں ریورس نہ کی گئیں تو میرے پاس بہت سارے ملکی راز ہیں۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ویسے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ تو جس بندے نے یہ بات مجھ سے کہی تھی، میں نے اس سے یہ کہا تھا بے شک نواز شریف کے پاس کوئی راز نہ ہو، بے شک نواز شریف ہوا میں تیر چلا رہا ہو، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اور ایسا بندہ کوئی بھی بات کرے۔ اب پاکستان کی ایک کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس خارجہ پالیسی پر ہی نواز شریف کوئی بیان داغ دے کہ پاکستان نے انڈیا کے بارے میں یہ کیا تھا، پاکستان نے اسرائیل یا امریکہ یا افغانستان یا ایران کسی کے بارے میں کہہ دے کہ پاکستان کی یہ پالیسی تھی، تو آپ خود سوچیں اس بیان کا کتنا برا اثر پڑے۔ تو جس دن نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا اسی دن ملک میں حالات چینج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں کہ واقعی ایک جو بندہ اس ملک کے لیے سوچتا ہے، اس ملک کے عزت اور وقار کے لیے سوچتا ہے، اس بندے کو کیسے یہ تذلیل کر سکتے۔ لیکن بہت سارے مواقع پر ایسا لگا کہ جیسے واقعی ہی یہ ساری گیم نواز شریف چلا رہا۔ لیکن جو بھی تھا، کہیں نہ کہیں مجھے اس وقت بھی لگتا تھا اور آج بھی لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ پلانٹڈ تھا، نواز شریف کو صرف پاکستان میں لانا تھا۔ یہ ویڈیو میں بہت پہلے بنا رہا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو اپلوڈ میں جس دن نواز شریف آئے گا اس دن کروں گا۔ اور ایک اور وجہ آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو میں ایک خوش گمانی رکھی ہوئی ہے کہ نواز شریف جس دن آیا اس ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے، وہ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر اچھے وقتوں میں اتنے کیسز بنائے گئے تھے کہ ان کیسز کو ریورس کرنا کسی بھی عدالتی یا عسکری، جو بھی بڑے بڑے طاقتور حلقے ہیں، وہ چاہے بھی تو ریورس نہیں ہو سکتے۔ وہ کیس اتنے بڑے بڑے کیس بنے ہوئے ہیں، اور بنائے بھی انہوں نے خود ہی، مطلب اس میں کسی بھی سول لوگوں کا، سول اداروں کا، یا سول جو بھی سیاستدان کہہ لیں، کسی کا بھی ہاتھ نہیں۔ تو اپنے بنائے ہوئے کیسوں کو کس طرح وہ ریورس کریں۔ سپریم کورٹ کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہے گئے الفاظ ہیں نواز شریف نے، یہ کیسے ریورس ہوں گے؟ اگر یہ ہو گئے تو یقین مانیں ساری زندگی یہ عدلیہ اور یہ ادارے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ رکھ کر قسمیں اٹھائے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ہم کسی چیز میں مداخلت نہیں کرتے، تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہی ایک وجہ ہے جسے مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف جیسے ہی پاکستان میں آئے گا تو حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر اسٹیج ڈرامے کا ایک مجھے ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی وہ جگت ٹائپ کی کہانی تھی۔ ایک بندے کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوتے ہیں، تو ہے تھوڑی سی دینی سی جگت، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ تو اس کی نیکیاں برابر ہوتی ہیں تو اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس چوائس ہے، تم نے جہنم میں جانا ہے یا تم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اس بندے نے کہا مجھے وزٹ کرا۔ اس بندے کو پہلے جہنم کا وزٹ کروایا جاتا ہے، وہ جہنم میں دیکھتا ہے لوگ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، بٹیر، تیتر، حلوہ جات، میٹھے، مطلب کہ ان کی دعوت ہو رہی ہے، اور وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ جب جنت میں اس کو لے کر جاتے ہیں تو ہر بندہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے، نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، یا تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یا تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار میں لگا ہوتا ہے۔
تو اس بندے سے پوچھا جاتا ہے ہاں اب تم نے دونوں دیکھ لیے، اب بتاؤ تم نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، کیونکہ وہاں تو کھانے مل رہے ہیں، یہاں تو عبادت کرنی پڑے گی۔ تو وہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ جیسی گیٹ سے اندر جاتا ہے جہنم کے، تو سائرن بجتا ہے اور ساتھ ہی اعلان ہو جاتا ہے کھانے کا وقفہ ختم، ان سب کو لمحہ پال۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ وہ سارا کچھ جو مریم نواز نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو یہ فیلڈ ان کو دکھائی گئی ہے، لیکن جو ہی وہ پاکستان میں آئیں گے تو وہ جو ایک ان کی سہولیات کا بریک تھا، وہ ان کی جو دعوتوں کا بریک تھا، وہ ختم ہو جائے گا اور یہ سب لمحے پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد اس ملک کے جو حالات ہیں وہ ایک دم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سارے بوگز ہیں، پوری قوم جانتی ہے، لیکن نواز شریف پر جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اگر بوگس تھے بھی، لیکن ان کو اتنا پرانا کر دیا گیا کہ اب ان کو صحیح ثابت کرنا بھی چاہیں تو عوام کی نظروں میں گر جائیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ نواز شریف آتے ہی پھنس جائے گا اور عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ باقی نواز شریف کو یہاں تک پھنسانے میں ان کی اپنی بیٹی مریم نواز کا ہاتھ ہے، ان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں تھی، ان کا دشمن ان کے گھر میں تھا۔ مریم نواز اگر اتنی بے صبری نہ ہوتی، اگر ان کی زبان کنٹرول میں ہوتی، اور نہ صرف ان کی، انہوں نے اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ رکھے ان سب کی زبان آؤٹ آف کنٹرول تھی، تو حالات کچھ اور ہوتے۔ لیکن انہوں نے حالات کو اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے اور اپنی زبان کی پستی کی وجہ سے اس قدر بگاڑ دی کہ اب یا عمران خان ہوگا یا نواز شریف ہوگا، یہ دونوں مل کر نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو جس دن نواز شریف آئیں گے اس دن اپلوڈ ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد حالات کیا ہوں گے۔ دعا تو میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور حالات کو ٹھیک کر دے، چاہے اس میں قصوروار کوئی بھی ہو، اس کو سائڈ پر ہونا چاہیے، اور جو اچھے بندے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس ملک میں اچھا بندہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔